السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 92 اور 93 کے بارے میں۔ حدیث نمبر 92 کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ حدیث نمبر 93 کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مجلس کا احوال بیان کیا گیا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی بیکار اور بے مقصد سوالات پوچھے، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر نہ صرف انتہائی غصے کے آثار نمایاں ہوئے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کی حالت میں سامعین مجلس سے کہا کہ اچھا جو چاہو پوچھو۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے سوالات تھے، اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 92 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ایسی باتیں پوچھی گئیں جو آپ کے مزاج کے خلاف تھیں۔ جب اس قسم کے سوالات کی آپ کے سامنے تکرار کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ پھر لوگوں سے فرمایا اچھا جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک پر آثار غضب دیکھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 93 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر سوال کیا میرے والد کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد حذافہ ہیں۔ پھر آپ نے بار بار فرمایا مجھ سے دریافت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانوں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ان احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو حدیث نمبر 92 میں راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے مزاج کے خلاف کچھ باتیں پوچھی گئیں، اور پھر جب اسی طرح کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تکرار شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ اچھا جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ اب دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کا مقصد ہی دین کی اشاعت تھا، اور اس طرح کی محفل میں دین سے متعلق کسی بھی قسم کا سوال کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن موضوع سے ہٹ کر غلط قسم کے سوالات کرنا کہ ایک کہتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، پھر دوسرا کہتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، تو اس بات سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہے یا نہیں۔ تو اس طرح کے بے فضول سوالات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ناپسندیدگی سے جواب دیا بلکہ اس پر شدید غضب کا بھی مظاہرہ کیا تاکہ دوسرے لوگ اس حماقت کو نہ دہرائیں۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر غضب کے آثار دیکھے تو فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اس طرح کے سوالات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا نہیں چاہیے تھے۔
جو آپ کی ناراضگی اور غصے کا سبب بنے ہیں، لہٰذا ہم اپنی اس غلطی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ حدیث نمبر 93 کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کے بارے میں دریافت کرنے والے شخص کا نام اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر سوال کیا، میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے والد حذافہ ہیں۔ پھر آپ نے بار بار فرمایا، مجھ سے دریافت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس میں بھی وہی تمام بات بیان کی گئی ہے کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کو دیکھتے ہوئے معافی چاہی۔ اب ان احادیث مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سوالات کرنا جائز ہے، لیکن جب وہ حدود سے تجاوز کریں یا ناپسندیدہ باتوں کی طرف لے جائیں تو مومن کو ان کی شدت و تکرار پر غور کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمیں صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین انداز بھی سیکھنے کو ملا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے سوالات کے درمیان ہی سب کی طرف سے معافی چاہی۔ ان کا باوقار اور سمجھدار انداز بتاتا ہے کہ ایک مومن کو جواب دینے یا کسی بھی قسم کا موقف اختیار کرنے میں متانت اور حکمت کا عنصر لازمی ہونا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ دونوں احادیث مبارکہ آپ سب کو بہتر طور پر سمجھ آ گئی ہوں گی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک نہ صرف ہمارے دینی علم میں اضافہ فرمائے بلکہ ہمیں دین پر چلنے والا حقیقی مسلمان بھی بنائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔